بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس آڈیو سے متعلق سوال ہے، آپ تھوڑا سا اس کو سماعت کر لیں، اس کے بعد میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت نے اس میں جو چند باتیں کہی ہیں، ایک تو انہوں نے اس بات پہ افسوس ظاہر کیا ہے کہ سعد صاحب کو چند لوگ کافر کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم بتا دیں کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر 7ویں لائن کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ سعد صاحب کی باتوں سے انبیاء کی شان میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا اسی فتوے پہ دستخط ہے۔ اور جب یہ فتویٰ سامنے آیا امت کے، تو مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اس کے باوجود ان کو آگے کیا گیا تھا ارشد مدنی صاحب کو، اور انہوں نے فتوے کو پیش کیا تھا امت کے سامنے۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو کافر کہے گا اس پہ یہ کفر کا فتویٰ لوٹ آئے گا۔ تو حضرت شاید ہو سکتا عمر کا تقاضا ہو، اس وجہ سے بھول گئے ہوں، اور آئندہ بھی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے حضرت کی یہ کہنے کی۔ تو حضرت نے خود نے کہا ہے، اور دارالعلوم مجلس العلماء نے فتویٰ دیا ہے سعد صاحب کے کافر ہونے کا، اور انبیاء کی شان میں جو ادنا سی بھی بے ادبی کرے یہ کافر ہے۔ انبیاء کی ادنا سی سنت کی کوئی مخالفت کرے کافر ہے۔ ہماری قدیم کتاب جو ہے فتاویٰ تاتار خانی، اس کے اندر موجود ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے آج تک شیعہ بھی اس پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ نبیوں کی ادنا سی گستاخی بھی کفر ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی صاحب نے خود نے دستخط کیے ہیں، اور اسی فتوے میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں 7ویں لائن میں لکھا ہوا ہے انبیاء کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، تفسیر بالرائے کرتے ہیں۔ یہ کوئی بہت ہی بڑا جاہل اور احمق انسان معلوم ہوتا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو بنیاد بنا کر مولانا سعد صاحب کے بارے میں وہ بات کہی جا رہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیا، افسوس ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں پر۔ ان کو خوف خدا نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے، مرنا نہیں ہے ان کو۔ کل قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ بھئی آپ اتنی بات کریں نا جتنی بات دارالعلوم نے کی ہے، آپ اپنی طرف سے اس کے اندر اضافہ کیوں کر دے رہے ہیں؟ کیا کہا ہے دارالعلوم دیوبند نے؟ دیکھیے دارالعلوم نے کیا لکھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو فتویٰ آیا تھا اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا، جو حوالے دے رہے ہیں نا 7ویں لائن پڑھ کے دیکھ لیں تو دیکھ لیں کیا ہے 7ویں لائن میں۔ دارالعلوم کی طرف سے یہ فتویٰ صادر کیا گیا تھا کہ اس وقت دنیا کے بہت سے علماء حق اور مشائخ وغیرہ کی طرف سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے نظریات اور افکار کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند اپنا موقف واضح کرے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش کے معتبر علماء اور پڑوسی ملک کے بھی بعض علماء کی طرف سے خطوط موصول ہوئے ہیں، اور اندرون ملک سے بھی دارالفتہ دارالعلوم دیوبند میں کئی استفتاءات آئے ہوئے ہیں۔ ہم جماعت کے داخلی انتشار و اختلاف اور نظم و انتظام سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے استفتاءات اور خطوط کی شکل میں مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی سے متعلق جو نظریات اور افکار دارالعلوم کو موصول ہو رہے ہیں، تحقیق کے بعد اب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط یا مرجوح تشریحات، غلط استدلالات اور تفسیر بالرائے پائی جا رہی ہے۔ اب آگے سنیں، بعض باتوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے۔ دارالعلوم کے فتوے میں یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی کہ جان بوجھ کر وہ یہ سب کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ظاہر کفر کا فتویٰ آتا، لیکن دارالعلوم کا جو فتویٰ ہے اس میں جو لائنیں ہیں یہ ہیں کہ بعض باتوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے ظاہر ہے، لیکن یہ جو کفر والی بات ہو رہی ہے تم نے کہاں سے کشید کر لی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ اپنے مطلب کے لیے دارالعلوم کے فتوے کو استعمال کر رہے ہو۔ آگے لکھا گیا ہے کہ جب بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں موصوف جمہور امت اور اجماع سلف کے دائرے سے باہر نکلنے ہیں، بعض فقہی مسائل میں بھی وہ معتبر دارالفتاؤں کے متفقہ فتوے کے برخلاف بے بنیاد نئی رائے قائم کر کے عوام کے سامنے شدت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ نیز تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت وہ اس طرز پر بیان کر رہے ہیں کہ جس سے دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید اور ان کا استخفاف ہو رہا ہے، اور سلف کی پرانی دعوتی ترتیبوں کا رد اور انکار لازم آ رہا ہے۔ نیز اس کی وجہ سے اکابر و اسلاف کی عظمت میں کمی بلکہ استخفاف پیدا ہو رہا ہے۔
ان کا یہ رویہ جماعت تبلیغ کے سابق ذمہ داران حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ کے یکسر خلاف ہے۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ تو جتنی بات ہو آپ اتنی ہی بات تو کریں گے، اس میں الگ سے اپنی طرف سے اضافہ کر کے آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت سے نواز۔ یہی رونا تو رویا ہے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ تو یہی تو رو رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ یہ اپنے اعمال پہ نظر ثانی کریں اور سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، دارالعلوم کے فتوے کو بنیاد بنا کر غلط باتیں جو ہیں دارالعلوم کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت سے نوازے۔